بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، السلام علیکم۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ایک نوجوان آیا۔ اس پر ایسی حالت طاری ہوئی کہ اس نے توبہ کی۔ جو کچھ اس کے پاس مال و اسباب تھا سب راہ خدا میں لٹا دیا۔ 1000 دینار حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھی لایا اور دینا ہی چاہتا تھا کہ اسی درمیان لوگوں نے کہا، تم یہ رقم دے کر ان کو دوبارہ آلودہ کرنا چاہتے ہو۔ یہ سن کر وہ جوان دجلہ کے کنارے بیٹھ گیا اور سارے دینار کو ایک ایک کر کے دریا میں پھینک دیا۔ حضرت کی خدمت میں خالی ہاتھ پہنچا۔ جو ہی حضرت کی نظر اس پر پڑی، فرمایا، جو راستہ قدم کا تھا تو نے 1000 قدم میں طے کیا، لہذا تو ہماری صحبت کے لائق نہیں ہے۔ تیرے دل نے اس بات کی اجازت نہ دی کہ تو یک بارگی سب دینار دریا میں پھینک دیتا۔ اس راہ میں بھی اگر تو اسی طرح کرے گا، حساب لگائے گا، تو ہرگز کسی درجہ کو نہ پہنچے گا۔ جا لوٹ جا، کمی بیشی کا شمار بازار میں کر، جو اس کے لیے زیبا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار صفا سے مکہ معظمہ تشریف لائے۔ آپ کے پاس 10,000 اشرفیاں تھیں۔ بعض لوگوں نے مشورہ کیا کہ اس رقم سے جائیداد خرید لینی چاہیے۔ کسی نے کہا بکریوں کی تجارت مناسب ہے۔ حضرت لوگوں کے مشورے سن لینے کے بعد اشرفیوں کو لے کر شہر سے باہر ایک میدان میں بیٹھ گئے۔ جو شخص آتا تھا اسے مٹھی بھر اشرفیاں دیتے تھے۔ چنانچہ ظہر کی نماز تک کچھ باقی نہ رہا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، خدا کا شکر ہے، اس نے اس بار سے مجھے سبکدوش کر دیا۔ ایک روز حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ دجلہ کے کنارے بیٹھے گدڑی سی رہے تھے۔ ایک شخص نے جو بادشاہت کے وقت کا ملاقاتی تھا، آپ کو گدڑی سیتے ہوئے دیکھا۔ اس کو آپ کے حال پر ترس آ گیا۔ بادشاہت کا زمانہ آنکھوں میں پھر گیا۔ ہمدردی کے ساتھ مخاطب ہوا، بادشاہت ترک کرنے کا صلہ آپ کو کیا ملا؟ اتنا کہنا تھا کہ آپ نے فوراً اپنی سوئی دریا میں ڈال دی اور اشارہ کیا۔ ہزاروں مچھلیاں اپنے منہ میں سونے کی سوئیاں لے کر حاضر ہوئیں۔ آپ نے اس آدمی سے مخاطب ہو کر فرمایا، دیکھو بھائی، یہ بادشاہت اچھی یا وہ؟ اب تو سمندر کی مچھلیاں بھی میرا حکم ماننے پر مجبور ہیں۔ وہ آدمی شرمندہ ہو گیا۔ حضرت شیخ مولانا شہباز بھاگلپوری رحمۃ اللہ علیہ ایک عالم باعمل صوفی گزرے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کو آپ سے بے حد محبت تھی، اکثر آپ کے یہاں آیا جایا کرتے تھے۔ ایک بار حضرت خضر علیہ السلام نے آپ کو ایک پتھر ہدیہ دیا۔ وہ آپ کے پاس رکھا تھا، جسے کسی لڑکی نے اٹھا کر کنویں میں پھینک دیا۔ ایک روز جب حضرت خضر علیہ السلام آپ سے ملنے آئے، اس پتھر کے بارے میں آپ سے دریافت کیا تو حضرت شیخ نے جواب دیا کہ ایک لڑکا اس کو کنویں میں پھینک آیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، تم نے اس پتھر کی قدر کیوں نہ کی؟ وہ سنگ پارس تھا، یعنی پارس کا پتھر۔ جس چیز کو بھی اس سے مس کیا جاتا سونا بن جاتی۔ اس پتھر کے بعد تمہاری اولاد کو دنیا کی کوئی ضرورت باقی نہ رہتی۔ شیخ نے یہ سن کر استنجا کا ڈھیلا اٹھایا۔ اور اسے دیوار پر پھینک مارا۔ دیوار سونے کی بن گئی۔ اس کے بعد آپ نے حضرت خضر علیہ السلام سے فرمایا، بھائی، بارگاہ الہی میں بس یہی دعا ہے کہ میری اولاد میں وہی نعمت باقی رہے جسے کوئی چور چرا نہ سکے۔ اس کے بعد حضرت شیخ نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا، فلاں کنویں میں سے اپنا پارس پتھر نکال لیجئے۔ جب حضرت خضر علیہ السلام کنویں پر گئے، وہاں ایک پتھر کی بجائے ہزاروں پتھر موجود تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ایک بار کی بات ہے، حضرت پیر مجیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک صاحبزادے جناب شاہ عبدالحی صاحب تھے۔ ان کو تنگی معاش کی بڑی فکر رہتی تھی۔ ایک روز شاہ اکرم نے اس حال میں اپنے پیرزادے کو فکر مند دیکھا تو رحم آ گیا، غیرت معلوم ہوئی، صبر کا پیمانہ چھلک گیا۔
جناب نے شاہ عبدالحی سے مخاطب ہو کر فرمایا، اللہ کا خزانہ حضور کے لیے موجود ہے، آپ اس قدر تردد کیوں کرتے ہیں؟ آپ کی مرضی ہو تو یہاں سے پٹنہ تک 2 طرفہ دکانیں سجا دی جائیں، ہزارہ چھکڑے مال و اسباب ان دکانوں میں بھر دیا جائے، ان میں سے جس قدر حضور خرچ کرنا چاہیں خرچ کریں۔ گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ خدا کے فضل سے شاہ کرم کی گفتگو کا حال منکشف ہو گیا۔ فوراً شاہ کرم کو بلانے کے لیے ایک آدمی بھیجا۔ شاہ کرم دوڑتے دوڑتے خلوت میں گئے۔ آپ نے شاہ کرم سے مخاطب ہو کر فرمایا، آپ بازار بساتے اور شہد آباد کرتے ہیں خزانے اور مال کی چھکڑیں دلاتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ میری خانقاہ سے دوسری جگہ تشریف لے جائیے، کہیں آبادی میں جا کر خوب لمبا دسترخوان بچھائیے، جو دل چاہے کھائیے کھلائیے، ہمیں تو اس قصبے میں سوکھی روٹی پر گزر کرنی ہے۔ یہ سنا تھا کہ شاہ کرم کانپ گئے، توبہ کی اور اس کے بعد پھر ایسی جرات کبھی نہ کی۔ حضرت حارث محاسبی رحمت اللہ علیہ کو اپنے والد کی میراث سے 30,000 درہم ملے۔ آپ نے اعلان فرمایا کہ ان درہم کو بیت المال میں لے جاؤ یا بادشاہ کے خزانے میں داخل کر دو، مجھے ان میں سے کوئی سروکار نہیں۔ حضرت شفیع بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج کے لیے گھر سے نکلا تو جب قدسیہ پہنچا تو وہاں ایک خوبصورت اور نورانی شکل والے شخص کو دیکھا جو سادہ کپڑا پہنے ہوئے لوگوں کی راہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر دل میں خیال کیا کہ یہ شخص کوئی صوفی ہے اور لوگوں کی راہ میں لوگوں پر بوجھ بننے کے لیے بیٹھا ہے۔ یہ سوچ کر میں اس کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھتے ہی فرمایا اور کچھ فرما کر وہ دور چلے گئے۔ میں بھی پیچھے پیچھے چل دیا اور دل میں سوچنے لگا کہ یہ تو کوئی بڑا ہی کامل شخص ہے جس نے میرے دل کے خیال کو بھی جان لیا، میں اس سے ضرور معافی چاہوں گا۔ چنانچہ میں آگے بڑھا تو دیکھا وہ ایک جگہ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور اعضاء کانپ رہے ہیں۔ میں وہیں بیٹھ گیا اور جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو مجھے دیکھتے ہی فرمایا، یہ آیت پڑھو۔ انہوں نے مجھے کچھ آیت سکھلائی، پھر وہ وہاں سے بھی چلے گئے اور نظروں سے غائب ہو گئے۔ پھر جب میں مینا میں پہنچا تو ایک کنویں پر انہیں بیٹھا ہوا دیکھا اور وہ کہہ رہے تھے، یا الہی میرے پاس ڈول نہیں ہے اور مجھے پانی درکار ہے۔ کیا دیکھتا ہوں کہ کنویں کا پانی ابل کر اوپر آ گیا اور انہوں نے برتن بھر کر وضو کیا اور نماز پڑھی اور پھر اسی برتن میں ریت کی مٹھی ڈال کر اور برتن کو ہلا کر وہ پانی پینا شروع کر دیا۔ میں آگے بڑھا، سلام عرض کیا اور کہا، یہ جو اللہ نے آپ پر انعام فرمایا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی عطا فرمائیے۔ چنانچہ انہوں نے وہی برتن مجھے دیا اور فرمایا، لو پیو۔ میں نے پیا تو خدا کی قسم اس میں سے نفیس تو بہترین میٹھے میں ملا ہوا تھا۔ جنہیں میں نے کھایا اور پیا باخدا اتنا لذیذ تھا کہ آج تک ان کی لذت نہیں بھولی۔ پھر وہ وہاں سے بھی غائب ہو گئے اور اگلے دن میں نے انہیں آدھی رات کو حرم شریف میں نماز پڑھتے دیکھا۔ پھر صبح کو میں نے دیکھا کہ وہ جس راستے سے گزرتے ہیں لوگ بڑے ادب اور تعظیم کے ساتھ انہیں سلام عرض کرتے ہیں۔ میں نے لوگوں سے ان کے متعلق دریافت کیا تو معلوم ہوا وہ حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ کے پوتے حضرت امام موسیٰ بن جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو پیارے دوستو، حضرت امام موسیٰ رضی اللہ عنہ سیدوں کے سردار ہونے کے باوجود اللہ کی عبادت میں اس قدر مشغول رہتے ہیں کہ پھر اگر کوئی شاہ صاحب قبلہ نماز نہ پڑھے، مرحمت سے نہ بچے تو کس قدر افسوس کا مقام ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والوں کی نظر سے دل کی باتیں بھی پوشیدہ نہیں رہتی۔ پیارے دوستو، حضرت ابی سعید خراز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حرم شریف میں ایک سائل کو دیکھا جس نے ایک پھٹی سی چادر اوڑھ رکھی تھی اور وہ لوگوں سے کچھ طلب کر رہا تھا۔ میں نے دل میں کہا، اس قسم کے لوگ لوگوں پر بوجھ بن جاتے ہیں،
میرا اتنا سوچنا ہی تھا کہ وہ میری طرف مخاطب ہو کر کہنے لگی، یعنی اللہ تمہارے دلوں کی باتیں جانتا ہے، بس اس سے ڈرو۔ میں یہ سن کر دل ہی دل میں استغفار کرنے لگا، تو اس نے پھر ہنستے ہوئے یہ آیت پڑھی، وہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہ معاف فرماتا ہے۔ پیارے دوستو، کسی کو بھی حقارت سے نہیں دیکھنا چاہیے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والوں کے سامنے دل کے خیال بھی پوشیدہ نہیں رہتے۔ پھر جو ان مقبولوں کے بھی آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کے صدقے میں سب کو سب کچھ ملا، ان سے کوئی چیز کس طرح غائب رہ سکتی ہے؟ حضرت سہیل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک روز جمعہ پڑھنے کے لیے جامع مسجد میں گیا تو ہجوم بہت تھا اور مسجد میں کوئی جگہ باقی نہ تھی۔ میں نے جہاں جگہ پائی وہیں بیٹھ گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ میری دائیں جانب ایک خوبصورت اور نورانی چہرے والا نوجوان بیٹھا ہے، اور اس نے سادہ اور سفید کپڑے پہن رکھے ہیں، اور اس کے بدن سے بڑی اعلیٰ خوشبو آ رہی ہے۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو کہا، اے سہل کیا حال ہے؟ میں نے کہا الحمدللہ خیریت سے ہوں، مگر میں حیران رہ گیا کہ میرا نام لے کر میرا حال کیسے پوچھا۔ خیر میں بیٹھا رہا، اتفاقاً مجھے پیشاب کی حاجت ہوئی، اور بڑی شدت کے ساتھ یہ حاجت محسوس ہونے لگی، حتیٰ کہ بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ خلقت بہت تھی اور جماعت کا وقت بھی قریب تھا، اس لیے باہر نکلنا بھی مشکل تھا اور بیٹھے رہنا بھی مشکل تھا۔ میں اسی شش و پنج میں تھا۔ وہی خوبصورت نوجوان مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، کیوں جناب، آپ کو پیشاب کی حاجت ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ پھر اس نے اپنی چادر اتار کر میرے منہ پر ڈال دی اور کہا، لیجئے پیشاب کر کے جلد فارغ ہو جائیے کہ جماعت تیار ہے۔ میرے منہ پر اس چادر کے پڑنے سے مجھ پر ایک حیرانی طاری ہوئی، اور میں نے اپنی آنکھ کھولی۔ میں نے ایک دروازہ کھلا ہوا دیکھا جس کے اندر سے آواز آئی، اور اندر آ جائیے۔ میں اندر گیا تو ایک بڑا عظیم الشان محل دیکھا۔ اس میں ہر قسم کی سہولت میسر تھی۔ وہاں ایک درخت نظر آیا جس کے ساتھ ہی ایک غسل خانہ بنا ہوا تھا، اور ایک تولیہ بھی وہاں موجود تھا، اور ایک کوزہ بھی پانی کا بھرا ہوا رکھا تھا، اور مسواک بھی ساتھ ہی رکھی ہوئی تھی۔ میں نے وہیں پیشاب کیا اور پھر غسل بھی اور وضو بھی کر لیا۔ اتنے میں آواز آئی، کیا آپ فارغ ہو گئے؟ میں نے کہا ہاں، تو فوراً میرے منہ پر سے چادر اتار لی گئی۔ میں نے دیکھا کہ وہی جامع مسجد ہے، وہی صف، وہی جگہ، وہی میں، اور دائیں طرف وہی خوبرو نوجوان بیٹھا ہے، اور وہی وقت ہے، اور میری اس حرکت سے وہاں کوئی بھی ہلچل نہیں ہوئی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، اور جب اس واقعہ کی طرف دھیان گیا اور کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیا ہوا ہے، اتنے میں جماعت کھڑی ہو گئی اور نماز ادا کی گئی۔ نماز کے بعد میں اسی نوجوان کے ساتھ ہو لیا۔ اس نے مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا کہ اے سہل، شاید تم نے جو کچھ دیکھا ہے اس پر تم کو یقین نہیں آ رہا۔ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا تو آپ میرے ساتھ آئیے۔ میں اس کے ہمراہ چل پڑا۔ اتنے میں وہ وہی دروازہ سامنے آ گیا جو میں دیکھ چکا تھا۔ وہ جوان اسی دروازے کے اندر داخل ہو گیا۔ میں بھی اس کے ساتھ اندر چلا گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہی محل ہے، وہی درخت ہے، وہی غسل خانہ اور وہی لوٹا اور مسواک ہے جو وہاں پر موجود ہے، اور وہی تولیہ ہے جو ابھی تک بھیگا ہوا تھا۔ میں یہ سب کچھ دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اس جوان نے فرمایا، اے سہل، یعنی جو شخص اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو ہر چیز اس کی اطاعت کرتی ہے، اسے ڈھونڈو، وہ ضرور ملے گا۔ میں یہ سن کر رونے لگا۔ اس جوان نے میرے آنسو پوچھے۔ میں نے آنکھیں کھولی تو وہ جوان نظر آیا، نہ وہ مکان، اور میں حیران رہ گیا، اور اس روز سے اللہ کی عبادت میں اور بھی زیادہ مہو ہو گیا۔ پیارے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے ایسے کامل اور خدا رسید بندے بھی موجود ہیں
جو بڑی بڑی طاقتوں اور تصرفات کے مالک ہیں اور جو مشکلات کو پل بھر میں دور کر دیتے ہیں، اور یہ طاقتیں اللہ کی اطاعت کے بدلے حاصل ہوتی ہے۔ ان کی طاقتوں کا انکار اللہ کے دین و بخشش کا انکار ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی یہ شان ہے، وہ آقا اگر خود شب معراج پل بھر میں فرش سے عرش پر جا پہنچے اور وہاں ساری حکومت کی سیر فرما کر واپس بھی تشریف لے آئے اور وہی زنجیر بدستور ہل رہی تھی، تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ بغداد شریف کا ایک تاجر اولیاء اکرام سے بڑا بغض رکھتا تھا۔ ایک روز نماز جمعہ پڑھنے کے بعد اس نے حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا۔ وہ نماز پڑھتے ہی فوراً مسجد سے باہر نکل گئے۔ یہ دیکھ کر وہ دل میں کہنے لگا، دیکھو تو یہ ولی بنا پھرتا ہے، لیکن مسجد میں اس کا دل نہیں لگا اور نماز پڑھتے ہی فوراً مسجد سے باہر نکل گیا ہے۔ وہ تاجر یہی کچھ سوچتا اور کہتا ہوا ان کے پیچھے چلنے لگا۔ حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نان بائی کی دکان سے روٹی خریدی اور شہر سے باہر کی جانب چل پڑے۔ تاجر کو یہ دیکھ کر اور غصہ آیا کہ یہ شخص محض روٹی کے لیے مسجد سے جلدی نکل آیا اور اب روٹی خرید کر شہر سے باہر جا کر کسی سبزہ جار میں بیٹھ کر کھائے گا۔ تاجر نے ارادہ کیا کہ میں اس کے ساتھ ہی چلتا ہوں اور جہاں بیٹھ کر روٹی کھانے لگے گا میں وہیں اس سے گفتگو کروں گا اور پوچھوں گا، کیا ولی ایسے ہوتے ہیں جو روٹی کے لیے مسجد سے فوراً نکل آئیں؟ چنانچہ تاجر پیچھے پیچھے ہو لیا، حتیٰ کہ حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ ایک گاؤں میں داخل ہوئے اور پھر اس گاؤں کی ایک مسجد میں تشریف لے گئے۔ یہ تاجر بھی ساتھ ہی وہ مسجد میں بھی پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ اس مسجد میں ایک بیمار آدمی لیٹا ہوا ہے۔ حضرت بشر حافظ اس بیمار کے سرہانے بیٹھ گئے اور اسے اپنے ہاتھ سے روٹی کھلانا شروع کیا۔ تاجر یہ معاملہ دیکھ کر حیران ہوا اور پھر گاؤں دیکھنے کے لیے باہر نکلا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر مسجد میں آیا تو دیکھا کہ بیمار آدمی تو وہیں لیٹا ہے، مگر حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ وہاں موجود نہیں ہے۔ اس نے اس بیمار سے پوچھا کہ بشر حافظ کہاں گئے، تو اس نے بتایا کہ وہ بغداد چلے گئے ہیں۔ تاجر نے پوچھا کہ بغداد یہاں سے کتنا دور ہے؟ وہ بولا کہ 40 میل۔ تاجر نے انا للہ پڑھی اور سوچنے لگا کہ میں اچھی مشکل میں پھنس گیا۔ ان کے پیچھے اتنی دور نکل آیا اور تعجب یہ ہے کہ آتے ہوئے کچھ پتہ ہی نہ چلا، مگر اب واپسی مشکل ہے۔ پھر اس نے پوچھا اب وہ یہاں کب آئیں گے؟ تو وہ بولا کہ اگلے جمعہ کو۔ لاچار تاجر اگلے جمعہ تک وہیں رکا رہا۔ پھر جب اگلا جمعہ آیا تو حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت پر تشریف لائے۔ اس بیمار نے حضرت سے کہا، حضور یہ شخص پچھلے جمعہ کو بغداد سے آپ کے ساتھ یہاں آیا تھا اور بیچارہ 8 دن سے یہیں پڑا ہے۔ حضرت بشر نے غصے سے اس تاجر کو دیکھا اور فرمایا، تم کیوں میرے پیچھے آئے تھے؟ تاجر نے کہا، میری غلطی تھی۔ حضرت نے پھر غصے سے فرمایا کہ اٹھو اور میرے پیچھے پیچھے چلو۔ چنانچہ تاجر اٹھا اور حضرت کے پیچھے پیچھے چلنے لگا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ بغداد پہنچ گئے۔ پھر بشر حافظ نے اس سے فرمایا کہ جاؤ اپنے گھر پہنچو اور خبردار آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا۔ تاجر نے اولیاء اللہ کے بغض سے توبہ کی اور آئندہ سے ان پاک لوگوں کا دل سے متعقد ہو گیا۔ اللہ والوں کو کبھی حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ والے اللہ کے ولی اور اللہ کے دوست ہیں۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔
مجھے یاد ان کا جو نام آ رہا ہے، مجھے یاد ان کا جو نام آ رہا ہے، زبان پر درود و سلام آ رہا ہے۔ جمال حبیب خدا کا تصور، جمال حبیب خدا کا تصور، بڑے ہی ادب کا مقام آ رہا ہے، بڑے ہی ادب کا مقام آ رہا ہے۔ وہ ممدوح ایسے ہیں جن کی ثنا میں، وہ ممدوح ایسے ہیں، وہ ممدوح ایسے ہیں جن کی ثنا میں خدا کا مبارک کلام آ رہا ہے، خدا کا مبارک کلام آ رہا ہے۔ میں صحبائے عشق نبی کا ہوں شیدا، میں صحبائے عشق نبی کا ہوں شیدا، میں صحبائے عشق نبی کا ہوں شیدا۔ خوشارو افزا وہ جام آ رہا ہے، خوشارو افزا وہ جام آ رہا ہے۔ عقیدت ہے واجب شریعت ہے لازم، عقیدت ہے واجب شریعت ہے لازم، یہی دین حق کا پیام آ رہا ہے، یہی دین حق کا پیام آ رہا ہے۔ ولی کاش محشر میں مولا یہ کہہ دیں، ولی کاش محشر میں مولا یہ کہہ دیں، غلاموں کا میرے غلام آ رہا ہے، غلاموں کا میرے غلام آ رہا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔